سنا صاحب، آپ بھی بہت پر امید نظر آ رہے ہیں مذاکرات کے معاملے پر. پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اچھی شنیدی ابھی تک آئی ہے، لیکن ایک شخصیت جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، اچکزئی صاحب، وہ کچھ اور فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں ذرا وہ سنیے. الزام لگاتا ہوں یہ شہباز اینڈ کمپنی کی حکومت قصدن اور مدن اس ملک کو خانجگی کی طرف دھکیل رہی ہے. شہباز تو میرا دوست رہا ہے. شہباز تو جب مشرف مسئلہ ایڈمنسٹریٹر تھا بھی یہ تیار تھا وزیر اعظم بننے کے لیے. مذاکرات ہو رہے ہیں. کہاں کے مذاکرات؟ کس چیز کے مذاکرات؟ کس چیز کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کیا یہ حکومت جس سے میرے دوست مذاکرات کر رہے ہیں کیا وہ جائز حکومت ہے؟ جب کر رہے ہیں بسم اللہ دعا کریں گے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کی کوئی وہ نہ ہو. سنا صاحب، تین انہوں نے خدشات کا یا شکایات کی ہے. ایک، وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں، کچھ نہیں جانے والا. دوسرا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے مسئلے کی طرف لے کر جا رہی ہے، تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. تیسرا، وہ فرما رہے ہیں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کو تیار تھے. ان تینوں باتوں کا جواب. دیکھیے، جہاں تک انہوں نے میں نے گفتگو ان کی سنی تھی یا آپ نے تھوڑا سا کلپ سنایا ہے، وہ اس حکومت، اس موجودہ جو پارلیمنٹ ہے، اس کو منتخب پارلیمنٹ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں جی کہ فارم 47 کے تحت یہ لوگ آئے ہیں اور یہ حکومت بنی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ خود اچکزئی صاحب اس 47 والی اسمبلی کا بڑا معتبر حصہ ہیں، بیٹھے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اس میں سے تقریریں کرتے ہیں، اپنا رول پلے کر رہے ہیں. نہ صرف یہ، وہ اسی اسمبلی کے ذریعے صدر پاکستان منتخب ہونے کے لیے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. تو ایک جسٹیفائیڈ ادارہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سب سے بلند منصب پر بھی جانا چاہتے ہیں اس کی سیڑھی لگا کر. تب تک تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اب وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کی توجیہ وہ خود ہی کر سکتے ہیں. دوسری بات جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. میں، آپ نے 25 سال کا ذکر کیا، میں کم و بیش 25 سال کی ہسٹری کو بہت قریب سے جانتا ہوں. اتنا ہی قریب سے جانتا ہوں جتنا نواز شریف، ان کی فیملی یا شہباز شریف صاحب جانتے. میں ایسی متعدد میٹنگز کا گواہ ہوں جہاں 3 4 5 افراد ہوتے تھے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں کوئی ہیر سے کی بات نہیں کر رہا یا میں باہر کھڑا ہوا تانک جانک کرنے والا نہیں ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں اندر. شہباز شریف نے 3 سے زیادہ پیشکشیں مسترد کی اور کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، میں اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ان کو بہت کہا گیا، بہت ابھی باجوہ صاحب، وہ تو مشرف تو پیچھے رہ گئے. تو اس لیے یہ بات ابھی کی پیشکش کس کی طرف سے ہوئی تھی سینیٹر صاحب؟ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ مشرف والا معاملہ تو پیچھے رہ گیا. ابھی کی پیشکش یہ پیشکش باجوہ صاحب کی طرف سے بھی آئی تھی کہ جی یہ جب ہمارے معاملات چل رہے تھے، خرابیاں ہو رہی تھیں، کبھی کوئی ڈان لیکس آ جاتا تھا، کبھی کوئی اور چیز آ جاتی تھی، کبھی پاناما آ جاتا تھا، تو ان دنوں بھی یہ بات چلی تھی اور شہباز صاحب کو یہ پیغام پہنچے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی. شہباز صاحب کے بارے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ اپنے بھائی کے حوالے سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی انہیں دھوکہ دینا یا ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا، یہ اس خاندان کی ہی روایت نہیں ہے. تو یہ بات اچکزئی صاحب کو، بڑے قد کاٹ کے لیڈر ہیں، میرے بڑے اچھے ذاتی دوست بھی ہیں، میرا خیال ہے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ حقائق کے خلاف. سنا صاحب، میرا ایک سادہ سا سوال، جی میرا ایک سادہ سا سوال سن لیجئے گا. وہ یہ کہ کیا 2018 کے نتائج مختلف ہوتے اگر شہباز شریف صاحب اس بات پر آمادہ ہو جاتے کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی سنبھالیں گے؟ 2018 تو اب دیکھیں 7 سال پیچھے رہ گیا ہے. ان الیکشنز میں کیا ہوا، کس طرح 8 ساڑھے 8 بجے RTS جو ہے وہ بیٹھ گیا، کس طرح اندھیرے چھا گئے، کس طرح باکسز اٹھا کے کہاں لے جائے گئے، کس طرح نتائج مرتب ہوئے. یہ ایک لمبی کہانی ہے نا، ہم اس کہانی کو نہیں جاتے. لیکن میں ایک چیز آپ کو گارنٹی کے ساتھ، ضمانت کے ساتھ، اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کو اعتماد میں لیے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے اور کچھ نہیں کریں گے اب بھی. رائٹ. اچھا سینیٹر صاحب، اب ان کے بھائی اور بانی PMLN اس ٹائم پر بہت آف دا اسکرین ہے، ناٹ جسٹ کیمرے کی اسکرین، بلکہ PMLN کے لیڈران خود یہ شکایات کر رہے ہیں
کہ نواز شریف صاحب 1 سال ہونے کو آیا انتخابات کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی. خرم دستگیر صاحب نے یہ شکایت کی. پی ایم ایل این کے بہت سارے لیڈران پی ایم ایل این چھوڑ کر چلے گئے. بہت سارے لیڈران نے یہ شکایت کی کہ نواز شریف صاحب کو بہت سارے حقائق جو وہ دبائے بیٹھے ہیں یا جو نہیں بول رہے، اب ان کو اپنی زباں بندی کو ختم کرنا ہوگا. سینیٹر صاحب، نواز شریف صاحب محتاط چل رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ انیکا دیکھیں، نواز شریف اس وقت پاکستان کے اندر سب سے ایکسپیرینسڈ اور سب سے زیادہ تجربہ رکھنے والا، حکومت میں رہنے والا، مار کھانے والا، جیلیں بھگتنے والا، جلاوطنیاں بھگتنے والا واحد لیڈر ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کے بعد. ان کے سینے میں بے شمار راز ہیں، لیکن وہ ان لیڈران میں سے نہیں ہے، ان رہنماؤں میں سے نہیں ہے جو اپنی ذات کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے وہ ان معلومات سے کھیلے گا یا وہ راز اگلے گا یا وہ محض ایک سستی شہرت کے لیے یا میڈیا کے کسی کھیل کے لیے اپنے آپ کو سر میدان لے آئے گا. نواز شریف سے ایسی توقع نہ رکھیں. وہ سمندر کی طرح گہرا انسان ہے اور وہ کبھی کسی ٹیمپٹیشن میں نہیں آئیں گے. وہ اپنی ترجیحات خود بنائیں گے، کب انہیں بولنا ہے، کب میدان میں آنا ہے، کب جلسوں میں جانا ہے، کب لوگوں سے ملاقاتیں شروع کرنی ہیں. وہ فیصلہ کیوں کیا انہوں نے کہ جی میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا اور شہباز صاحب بنیں گے. میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا جہاں یہ فیصلہ ہوا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عام لوگوں کے لیے یا میڈیا کے لیے یا کچھ اور افراد کے لیے شاید دلچسپی کا سامان ہو، لیکن میاں صاحب حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ انہیں کب کیا بولنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی خواہش پہ وہ سر میدان آ کے تو کوئی راگ الاپنا شروع کر دیں اور سسٹم کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہو جائیں یا نہ ہو جائیں. تو وہ ان سے یہ توقع مت رکھیں کہ وہ صرف اس لیے کہ جی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ملتے نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی کہ کون ایسا ہے جو نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑ گیا ہے. ان کی اپنی وجوہات ہیں، وہ ان کے اپنے اسباب ہیں وہ کیوں چھوڑ گئے ہیں. لیکن خرم دستگیر صاحب یہ شکایت کر رہے ہیں نا سمجھتا ہوں. دیکھیں نا، شکایت کرنا میرے خیال میں خرم کو میں بہت عزیز جانتا ہوں اور ہماری جماعت کے بڑے ٹیلنٹڈ لوگوں میں سے ہے. میں ذاتی طور پہ مناسب نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی شکایت اگر لیڈر کے پاس وقت نہیں ہے یا لیڈر جو ہے وہ مصروف ہے یا لیڈر کسی مصلحت کی وجہ سے ملاقاتوں سے گریز کر رہا ہے تو اس کو برسر عام نہیں لانا چاہیے، میڈیا میں نہیں لانا چاہیے. یہ جو ٹاک شوز ہیں ان کا موضوع نہیں بننا چاہیے. وہ میاں صاحب سے بات کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، میاں صاحب کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو چلیں، بہرحال اگر وہ نہیں بھی وقت نکال پائے تو یہ کوئی ایسی بڑی وجہ نہیں ہے کہ آپ پارٹی لیڈرشپ کو چھوڑ دیں یا اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں. صحیح.